نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن میں حاضر ہوں۔ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے سلسلے کا آج ہمارا 42واں سبق ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ شہر مہینہ رمضان، رمضان شریف کا، الذی وہ مہینہ انزلہ اتارا گیا، فیہ جس میں قرآن ہدن جو رائے ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور روشن دلیلیں ہیں اس میں، من الہدا ہدایت والی، والفرقان اور حق و باطل میں فرق کرنے والی۔ اس سے پچھلی جو آیات تھی 83 اور 84، ان میں روزہ رکھنے کی حکمت بیان کی گئی تھی کہ تم روزہ رکھو اور بعض حلال اور جائز کاموں سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھو اور باقی دیگر برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس بات کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ ماہ رمضان ہی اس عبادت کے لیے کیوں مخصوص کیا گیا۔ بتایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا۔ وہ قرآن جو کسی خاص قوم یا ملک کے لیے نہیں بلکہ ہدی للناس، تمام اولاد آدم کے لیے ہادی و مرشد ہے، اور اس کی ہدایت کی روشنی اتنی کھلی ہے کہ حق اور باطل بالکل ممتاز ہو جاتے ہیں۔ جس ماہ میں اتنی بڑی نعمت سے سرفراز کیا گیا ہو، وہ ماہ اس قابل ہے کہ اس کا ہر لحظہ ہر لمحہ اپنے محسن حقیقی کی شکر گزاری میں صرف کیا جائے، اور اس نعمت کی شکر گزاری کی بہترین صورت یہی ہے کہ دن میں روزہ رکھا جائے، رات کو قرآن پڑھا اور سنا جائے، تاکہ اس مہینے میں نفس کی ایسی تربیت ہو جائے کہ وہ اس بار امانت کو اچھی طرح اٹھا سکے۔ اس آیت کا آخری حصہ لعلکم تشکرون وہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ فمن تو جو شخص شاہدہ پائے منکم تم میں سے شہرہ مہینے کو، اس مہینے کو یعنی رمضان کے مہینے کو، فلیصم ہو تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ پہلے حکم میں روزہ کے بجائے فدیہ دینے کی جو رعایت دی گئی تھی، یعنی پچھلی آیات میں 83-84 آیات میں جو ایک رعایت دی گئی تھی، وہ اس آیت سے منسوخ ہو گئی۔ شہود سے دیکھنا اور جاننا دونوں ہی مراد ہیں، یعنی خواہ انسان خود چاند دیکھے یا کسی صحیح طریقے سے چاند کا نظر آنا اس کو معلوم ہو جائے تو اس کے لیے روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اختلاف مطالعے ایک مسلمہ مسئلہ ہے، اس لیے فقہاء نے تصریح فرما دی ہے کہ اگر دور دراز علاقوں میں چاند دیکھا جائے گا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ رمضان شریف کا مہینہ جو ہے وہ قمری سال کا مہینہ مقرر فرمایا گیا، کیونکہ یہ سال کے مختلف موسموں میں پھرتا رہتا ہے، تاکہ مسلمان سردی گرمی سبھی موسموں میں بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں۔ آگے حکم ہے ومن کان اور جو شخص ہو مریدن بیمار، او علی سفرن یا سفر میں ہو، فعدتن تو وہ گنتی پوری کر لے، من ایام دنوں کی، اخرى بعد میں۔ کیونکہ فدیہ کی رعایت واپس لے لی گئی تھی، اس سے یہ گمان ہو سکتا تھا کہ مریض اور مسافر کی افطار کی جو اجازت تھی شاید وہ بھی ساقط کر دی گئی ہو، اس لیے اس کو واضح کر دیا کہ نہیں، وہ رخصت بحال ہے، یعنی مریض اور مسافر آج بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے سفر اور بیماری کی وجہ سے۔ سفر یا بیماری کی وجہ سے جتنے روزے چھوڑے ہیں بعد میں ان دنوں کی گنتی پوری کر لے رمضان شریف گزرنے کے بعد۔ یہی الفاظ ہمارے پچھلے سبق میں آیت نمبر 184 میں بھی گزرے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تو اس سے ریلیٹڈ ایک صاحب عثمان شافن صاحب نے سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ بعد میں اگر انسان جب صحت مند ہو جاتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے بیماری سے، تو کیا پھر بھی وہ فدیہ دے سکتا ہے؟ تو جو مریض جو ہے وہ بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کو اتنی طاقت مل جاتی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو اب اگر وہ فدیہ دے بھی چکا ہے تو اس کا وہ فدیہ نفل صدقہ ہو جائے گا۔ اب اگر اس میں طاقت بحال ہو گئی ہے روزہ رکھنے کی تو اس کو روزے ہی رکھنے ہوں گے، جتنے روزے اس نے چھوڑے اتنے روزے ہی اس کو رکھنے ہوں گے، چاہے وہ حاملہ عورت ہے، دودھ پلانے والی ہے یا کوئی مریض ہے۔ جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ حاملہ اور دودھ پلانے والے بھی مریض میں ہی شمار ہوتے ہیں،
تو جب وہ بعد میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، صحتیاب ہو جاتے ہیں اور ان میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ روزے قضا دوبارہ رکھ سکتے ہیں، تو ان کو روزے ہی رکھنا ہوں گے۔ یرید اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، بکم تمہارے ساتھ، یسرا آسانی کا، سہولت کا، ولا یرید اور نہیں چاہتا، بکم تمہارے لیے، اسرا دشواری، وَلِتُكْمِلُوا تاکہ تم پوری کرو، عدتہ گنتی روزوں کی، وَلِتُكَبِّرُوا اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو، اللہ کی، علامہ اوپر اس طریقے کے، ہداکم جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے یا سکھایا ہے، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون شکر گزار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی والا معاملہ رکھتا ہے، آسانی چاہتا ہے، تمہیں کسی دشواری اور کسی پریشانی میں دھکیلنا نہیں چاہتا، یعنی حکام شریعت تعزیری احکام تو نہیں جن سے کسی کو تنگ کرنا یا تکلیف دینا مقصود ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا منشا ان سے تمہاری آسانی اور اصلاح کرنا ہے۔ تو اس ٹکڑے میں گویا اللہ تعالیٰ نے احکام شریعہ کی روح رواں کا ہی ذکر فرما دیا کہ وہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ تم کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو چھوڑ دو، بعد میں ان کی گنتی پوری کر لو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذَا اور جب سألک آپ سے پوچھیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فإنی تو یقیناً میں، قریباً بہت ہی قریب ہوں۔ یعنی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ ہمارا رب کون ہے یا کہاں پہ ہے، تو آپ ان سے کہیں کہ میں ان کے بہت ہی قریب ہوں۔ کتنی ہی پیاری آیت ہے۔ ہجوم بلا میں، طوفان مصائب میں، گرداب ہلاکت میں گھرے ہوئے شکستہ دل پریشان حال انسان کے لیے ان چند لفظوں میں اطمینان و سکون کا کیا روح پرور پیغام ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ انی قریب ان کے دو لفظوں میں راحت و اطمینان کی ایک دنیا سمیٹ کر رکھ دی گئی، اور فرمایا اجیبو میں جواب دیتا ہوں، دعوتا پکار کا، دائے پکارنے والے کی، اذا جب دعانی وہ مجھے پکارتا ہے، یعنی جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے یا مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کو جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا تو چاہیے کہ وہ بھی جواب دیں، لی مجھے، یعنی وہ بھی میرے احکام کو مانیں اور ان پر عمل کریں، وَلْيُؤْمِنُوا اور وہ ایمان لائیں بھی مجھ پر، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ یرشدون ہدایت پا جائیں۔ اب یہاں ممکن ہے کہ کسی کو یہ شک گزرے کہ بسا اوقات دعا کرتے کرتے سال ہر سال گزر جاتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ اس کی ایک بڑی وجہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث کے الفاظ کے معنی ہیں کہ حضور نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ دور دراز کا سفر کرتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، بال اس کے پریشان، جسم اس کا گرد آلود، اس کا اپنا لباس سب حرام کی کمائی سے ہے، اس کے پیٹ میں جو غذا ہے وہ بھی حرام ہے، تو وہ لاکھ پکارے اور دعائیں کرے، ایسے حرام خور کی دعا کب قبول ہونے کے لائق ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو تو رزق حلال کھایا کرو۔ دعا کی قبولیت کی ان شرائط کو ہم نے فراموش کر دیا، بلکہ ہم نے تو حلال و حرام میں فرق کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ اگر ہماری دعائیں قبول نہ ہوں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ تعجب اور حیرت تو اس کی رحمت بے پایاں پر ہے کہ وہ پھر بھی ہماری فریادیں سن لیتا ہے، وہ پھر بھی ہمارے اوپر بارشیں برساتا ہے، وہ پھر بھی ہمیں رزق دے رہا ہے، اس نے پھر بھی ہمیں زندگی دے رکھی ہے، وہ ہمیں اولادیں دے رہا ہے۔ تو یہ بات تعجب کی ہے کہ ہم اس کی بات نہیں مان رہے، اس کے باوجود وہ ہماری فریادیں سن رہا ہے، ہماری دعائیں پھر بھی قبول فرما رہا ہے۔ ہمارا آج کا سبق یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ ہمارے اس چینل کے اوپر فقہی سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ بھی جاری ہے، مجرب وظائف کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں لکھیے، کوئی مجرب وظیفہ چاہیے ہو تو وہ بھی کمنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسلام کے اوپر سلامت رکھے اور اسلام کے اوپر ہی خاتمہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔